السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے طوائف تاریخ کی روشنی میں۔ اس ویڈیو میں طوائف کے تمام ارتقائی مراحل اور حقائق سے آگاہ کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نئے آنے والے دوستوں سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی گزارش ہے۔ طوائف مغلیہ دور میں مقبول رقص کرنے والی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ 16ویں صدی کے بعد سے طوائف زیادہ تر مغل درباری ثقافت کا مرکز تھی۔ مغل حکومت کے کمزور ہونے اور 18ویں صدی کے وسط میں نوابی سلطنت کے ظہور کے ساتھ یہ اور بھی اہم ہو گئے۔ انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں موسیقی اور رقص کے مختلف انداز کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور بندش اور ٹھمری موسیقی کی اصناف میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ وہ اپنے وقت کے اہم فنکار، شاعر ہوا کرتے تھے اور اردو ادب میں کمال رکھتے تھے۔ ہندوستانی مصنف اور اسکالر پران نیویل نے کہا، لفظ طوائف احترام کا مستحق ہے، حقارت کا نہیں۔ ان میں سے بہت سے گلوکار تھے نہ کہ جنسی کارکن۔ لوگ انہیں طوائف سمجھتے ہیں اور عظیم موسیقاروں کے طور پر ان کی قدر کو کم کرتے ہیں۔ 12 مئی 2024 کو پاکستان کے ڈان اخبار نے طوائف کو ثقافتی بت اور خواتین دانشور قرار دیا۔ دوآب کے علاقے میں مغل دربار کی سرپرستی اور 16ویں صدی کے عودے کے بعد کے ماحول نے فنون لطیفہ سے متعلق کیریئر کو ایک قابل عمل امکان بنا دیا۔ بہت سی لڑکیوں کو چھوٹی عمر میں ہی لے جایا جاتا تھا اور دونوں پرفارمنگ آرٹس بشمول مجرا، کتھک اور ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے ساتھ ساتھ ادب، شاعری، خاص طور پر غزل، ٹھمری اور دیدرہ کی تربیت دی جاتی تھی۔ نوجوان طوائفوں کی تربیت میں اردو تحریر اور تلفظ کے ساتھ ساتھ سماجی مہارتیں بھی شامل تھیں جو سرپرستوں کی آبیاری اور انہیں برقرار رکھنے میں استعمال کی جاتی تھیں، خاص طور پر ان کے ہنر سے وابستہ پیچیدہ آداب جن میں وہ ماہر کے طور پر دیکھے جاتے تھے۔ راندی، کسبی اور ٹھکاہی کے طور پر کچھ طوائفیں بھی گاتی تھیں اور ناچتی تھیں، لیکن ان میں سے اکثر کو فنی تربیت تک رسائی حاصل نہیں تھی۔ اس کے بعد حیرت کی بات نہیں کہ موسیقی اور رقص کی ان کی تربیت بہت چھوٹی عمر میں ہی معروف استادوں کی رہنمائی اور سرپرستی میں شروع ہوئی۔ نوجوان لڑکیاں باقاعدگی سے گھنٹوں ریاض میں گزارتی تھیں، گانے سیکھتی تھیں اور اپنے اساتذہ کے مقرر کردہ معیار کے مطابق رقص کرتی تھیں۔ ریاض کی اصطلاح عربی سے ہے، پرہیزگاری، لگن، نظم و ضبط اور سخت محنت کا ہونا ضروری تھا۔ دنیاوی سطح پر سامعین کے سامنے بے عیب کارکردگی کے لیے باقاعدہ ریاض ضروری ہوتی تھی۔ یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ نوجوان نوابوں کو تمیز اور تہذیب سیکھنے کے لیے ان طوائفوں میں بھیجا جائے جس میں اچھی موسیقی اور ادب کو پہچاننے اور اس کی تعریف کرنے کی صلاحیت بھی شامل تھی، اور سختی سے اس پر عمل بھی کروایا جاتا تھا، خاص طور پر غزل لکھنے کا ہنر۔ وہ امیر اور اعلیٰ خاندانوں کے بیٹوں کے استاد بھی بن گئے، جو اکثر اپنے بیٹوں کو کوٹھوں پر بھیجتے تھے تاکہ وہ طوائفوں سے اردو بولنا، شاعری اور آداب سیکھ سکیں۔ لڑکوں سے کہا جاتا تھا کہ وہ بیٹھ کر مشاہدہ کریں کہ طوائف ان کے تعاملات کے بارے میں کیسے گزرتی ہے۔ معاشرے میں طوائف کا حصہ خاندانوں کی روایت سے آیا اور ایک درجہ بندی کا لطف اٹھایا۔ طوائف کے سب سے اوپر والے کو بادشاہوں اور نوجوان شہزادوں کو آداب اور قاعدہ سکھانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ وہ شاہی خاندان کو شاعری، موسیقی، رقص اور ادب کی باریکیوں سے بھی آشنا کرتے تھے۔ 18ویں صدی تک وہ شمالی ہندوستان میں شائستہ، بہتر ثقافت کا مرکزی عنصر بن چکے تھے۔ طوائف کا کوٹھا فنون اور ثقافت کے محافظ کے لحاظ سے ایک پرفارمنس کی جگہ تھی، اور یہ صرف شہر کے اشرافیہ اور امیر سرپرستوں کے لیے کھولا جاتا تھا۔ ضیافتوں میں پرفارم کرنا، ان سب کے لیے سالوں کی سخت تربیت درکار ہوتی تھی۔ طوائف ایک اداکار تھی جو شاہی اور اشرافیہ خاندانوں کی کفالت پر پروان چڑھتی تھی، اور رقاص اچھے آداب کے ساتھ مجرا رقص کرنے کے ذمہ دار تھے۔ حقیقی مجرا رقص خوبصورت، پیچیدہ اور فنکارانہ ہوتا تھا، جسے خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا تھا۔ شادی یا مرد وارث کی پیدائش جیسے عظیم مواقع پر بھی طوائف کو دعوت دی جاتی تھی۔ ایسے موقعوں پر وہ عام طور پر ایک افسانوی کہانی پیش کرتی تھیں، جیسے کہ گانا اور رقص کرنا۔
तवाइफ रक्स करते, गाते, खास तौर पर गज़लें, शायरी सुनते और महफिलों में अपने साथियों की तफरीह करते थे। तवाइफों ने पर्दे के पीछे अंग्रेज मुखालिफ कार्रवाइयों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनकी इमारतें, जिन्हें कोठों के नाम से जाना जाता था, बरतानवी मुखालिफ अनासिर की मुलाकात और छुपने की जगह बन गई। वो तवाइफ जिन्होंने दौलत इकट्ठी की थी, उन्होंने अंग्रेज मुखालिफ अनासिर को माली मदद फराहम की। बाज़ तवाइफ को नौआबादियाती हुक्काम की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। उनके कोठों की तलाशी ली गई और उनका सामान जब्त कर लिया गया। मुजरा रक्स असल में बेहुदा रक्स का हवाला नहीं देता था, बल्कि एक खूबसूरत और रस्मी रक्स के तौर पर पेश किया जाता था, जो आम तौर पर तवाइफ के जरिए किया जाता था। बरतानवी नौआबादियाती दौर में कुछ जिस्म फरोश लड़कियां तवाइफ बन गईं। जिस्म फरोशों और तवाइफों की तफरीक धुंधली होने लगी। कुछ तवाइफें अपने शहवत अंगेज रक्स को मुजरा रक्स भी कहती थीं। मुजरा रक्स धीरे धीरे जिन्स और इस्मत फिरोशी से मुंसलिक हो गया। वो मकबूल मौसीकी और रक्स का वाहिद जरिया हुआ करते थे और उन्हें अक्सर शादियों और दीगर मौके पर परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया जाता था। इनमें से कुछ तवाइफ महाराजों और दौलतमंद अफराद की बीवियां बन गईं। वो पहले गुलकार थीं जिन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी के ज़हूर के साथ ग्रामोफोन पर रिकॉर्डिंग की। ताहम फिल्मों के उभरने के साथ वो मकबूलियत खो चुके थे। उनकी रिवायती जगहों और मौसीकी की मश्क के तरीकों के साथ बहुत से तवाइफों ने बड़े पैमाने पर तफरीह की नई उभरती हुई सनतों, जैसे ग्रामोफोन, थिएटर और बाद की फिल्मों में बतौर अदाकार जगह पाई। 20वीं सदी के आगाज़ में ग्रामोफोन के लिए रिकॉर्ड करने वाले इब्तिदाई गुलकार तवाइफ के पस मंज़र से आए थे, जैसा कि पारसी थिएटर की पहली अदाकाराओं और बाद में टाकीज़ आवाज़ वाली फिल्में थीं। ताहम तवाइफों की अक्सरियत ये मुंतकिली नहीं कर सकी और अपने कोठों के अंदर सरपरस्तों के एक घटते हुए गिरोह में खिदमात अंजाम देती रहीं। तक़सीम के बाद हीरा मंडी के नौजवान और पुरकशिश तवाइफ पाकिस्तानी फिल्म साज़ों की पहली पसंद बन गए। हीरा मंडी के तवाइफों ने फिल्म इंडस्ट्री में शमूलियत इख्तियार की और बहुत शोहरत और दौलत हासिल की। पाकिस्तान की इब्तिदाई फिल्मों में चंद इंतहाई हुनरमंद तवाइफों ने बैकअप डांसर के तौर पर परफॉर्म किया। हीरा मंडी और उसके आसपास के इलाकों में बहुत से डांस क्लास रूम्स और म्यूजिक क्लास रूम्स थे, जो तवाइफों और मौसीकारों के जाने के बाद बंद हो गए। नाज़रीन किराम, ये था आज का मौजू। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।